لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر اور ان کی آل اولاد پر۔ السلام علیکم، میں آپ کا ہوسٹ حسن شہباز، آپ دیکھ رہے ہیں حسن شہباز آفیشیل یوٹیوب چینل۔ عثمان ڈار نے کل بہت اہم انکشافات کر دیے۔ یہ کیا انکشافات ہیں اور کیا کہا اور کیوں کہا، یہ ہم آپ کو اپنے تفصیلی ولاگ میں بتاتے ہیں۔ 9 مئی کے واقعے کے بعد عثمان ڈار روح پوش تھے، ان کو پولیس ان کو تلاش کر رہی تھی۔ آپ کو یاد ہے کہ 9 مئی کے بعد عثمان ڈار کے گھر میں توڑ پھوڑ کی، ان کی والدہ سے بدتمیزی بھی ہوئی، اس کے بعد ان کی فیکٹری، ان کا کاروبار کو سیل کر دیا گیا اور ان کا سیکریٹریٹ جو تھا پی ٹی آئی کا سیالکوٹ میں، اس کو بھی سیل کر دیا، کیونکہ عدالتوں نے عثمان ڈار کو اشتہاری قرار دیا تھا۔ اس وجہ سے ان کا کاروبار، ان کا گھر کو سیل کر دیا گیا اور عثمان ڈار کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ لیکن اچانک عثمان ڈار کچھ دن پہلے کراچی سے گرفتار کیے جاتے ہیں اور ذرائع بتاتے ہیں کہ ان کو سندھ پولیس نے گرفتار کیا۔ جب کچھ دن بعد ان کی والدہ نے لاہور ہائی کورٹ میں ایک اپلیکیشن دائر کی کہ میرے بیٹے کو بازیاب کروایا جائے۔ جب سندھ پولیس کو عدالت میں بلایا گیا تو سندھ پولیس نے کہا کہ عثمان ڈار ہمارے پاس نہیں ہے، نہ ہی ہم نے ان کو گرفتار کیا ہے۔ اچانک کل کامل شاہد کے پروگرام میں، جو ان کے گھر میں یہ پروگرام ہوا، اور عثمان ڈار اچانک وہاں پر اپنا انٹرویو دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرا پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی چیئرمین سے آج سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میں سیاست کو خیر آباد کہتا ہوں۔ اور انہوں نے اور بھی بہت کچھ انکشافات کیے، اور وہ انکشافات یہ تھے، انہوں نے کہا تھا کہ جو بیانیہ فوج کے خلاف بنایا گیا ہے اس میں تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان اس کو بیانیے کو سپورٹ کرتے تھے۔ ان میں پی ٹی آئی میں 2 دھڑے تقسیم ہو چکے تھے، ایک فوج کے مخالف تھے اور ایک فوج کے حق میں تھے۔ یہ عثمان ڈار نے کل کا اپنے کامل شاہد کے پروگرام میں کہا۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں کی ذہنوں میں بٹھا دیا کیا کہ فوج ہمارے خلاف ہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ جب زمان پارک میں میٹنگ ہوئی اور تحریک انصاف عمران خان کسی وقت بھی گرفتار ہو سکتے تھے، اور یہ بیانیہ بنایا گیا کہ اگر عمران خان کو پولیس گرفتار کرتی ہے تو ہم نے عسکری تنصیبات پر حملہ کرنا ہے۔ یہ کل عثمان ڈار نے کہا، اور انہوں نے کہا کہ جب زمان پارک میں پولیس گرفتار کرنے آتی تھی تو ہیومن شیلڈ بنا لیتے تھے تحریک انصاف چیئرمین، لوگ وہاں پہ اکٹھے ہو جاتے تھے اور لوگ ان پولیس کو آگے آنے نہیں دیتی تھی، اور ان کے جو ذہنوں میں جو بٹھایا گیا تھا، وہ جو بیانیہ تھا فوج کے خلاف، وہ عام آدمی اور عام کارکن کے ذہن میں اس لیے بٹھایا گیا تھا کہ اگر چیئرمین پکڑے جاتے ہیں تو اگلا ہدف عسکری قیادت پر حملہ کرنا ہے۔ یہ عثمان ڈار نے اپنے کل کے پروگرام میں جو انہوں نے کیا ہے اس میں انہوں نے انکشاف کیا ہے اور کہا ہے کہ جب لانگ مارچ ہوا نومبر میں 2022 میں، جب آرمی چیف کی تعیناتی ہوئی تھی، وہ بھی اس کو رکوانے کے لیے چیئرمین پی ٹی آئی نے یہ لانگ مارچ کیا تھا جو پنڈی میں ہوا تھا۔ وہ صرف اور صرف آرمی چیف کو ہٹانے اور ان کو نہ بننے دیا جائے اور پریشر ڈالنے کے لیے لانگ مارچ کیا گیا تھا۔ اور جو 9 مئی کے واقعہ ہوا ہے، یہ جو عسکری قیادت پر جو بلڈنگ اور عسکری قیادت کور کمانڈر لاہور پہ جو حملہ ہوا ہے، وہ صرف اور صرف عاصم منیر کو، جو آج کے آرمی چیف ہے، ان کو آرمی چیف سے ہٹانے کے لیے یہ تنصیبات پر حملے کروائے گئے ہیں۔ اس میں چیئرمین پی ٹی آئی براہ راست ملوث ہیں۔ ان میں جو سب سے زیادہ جو مخالف تھے ان میں فاروق حبیب، اعظم سواتی، مراد سعید اور حماد اظہر تھے، جو چیئرمین پی ٹی آئی کے بہت قریبی ساتھی تھے اور فوج کے بیانیے کے مخالف جو بیانیہ تھا اس کو سپورٹ کر رہے تھے، اور چیئرمین پی ٹی آئی بھی ان کو سپورٹ کر رہے تھے اس بیانیے پہ۔ اور دوسرا ان کا یہ کہنا ہے
کہ یہ جو 9 مئی کے واقعات ہیں میں اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں۔ پہلی تو بات ہے کہ عثمان ڈار کو 5 مہینے بعد یاد آیا کہ میں نے مذمت کرنی ہے 9 مئی کے واقعے میں، حالانکہ جب وہ 9 مئی کا واقعہ ہوا تو ان کی ایک ٹویٹ آئی تھی جب وہ 9 مئی کے واقعے میں اپنے جلسے اور جتھوں کے ساتھ سیالکوٹ میں جا رہے تھے اور جلوس کی شکل میں، اور انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا کہ اب یہ عوام کا سمندر کینٹ کی طرف جا رہا ہے، اور انہوں نے اپنے کل کے پروگرام میں کہا کہ میں فوج کے مخالف کل بھی نہیں تھا، آج بھی نہیں ہوں، اور میں نے اپنے کارکنوں کو کینٹ کی طرف اور عسکری تنصیبات جانے سے میں نے روکا، کیونکہ انہوں نے اپنا ٹویٹ 9 مئی کو کیا وہ بھول گئے۔ اور اس سے بڑی بات ہے جنہوں نے ان کو اٹھایا تھا انہوں نے ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا، انہوں نے کہا کہ آپ چیئرمین پی ٹی آئی اور طریقے انصاف سے لا تلقی کریں اور آپ سیاست سے لا تلقی کریں اور آپ کے سارے گناہ دھل گئے۔ اور یہی ہوا، عثمان ڈار اچانک آئے اور انہوں نے یہ سارا کچھ اپنا بیان کیا، اور جو اس میں فواد چودھری بھی دیکھ سکتے ہیں آپ، علی زیدی جو کہتے تھے کہ ماتھے پہ گولی کھاؤں گا تب بھی میں پی ٹی اے چھوڑوں گا، اور فواد چودھری کہتے تھے تیرا باپ بھی دے گا آزادی، وہ تو ان کی تھوڑی سی ڈول لگی تو باپ بھی بھول گئے، آزادی بھی بھول گئے اور پی ٹی اے کو خیر بات کہہ گئے۔ اور جو لوگ اس میں راشمی راشد، محمود الرشید، صنم جاوید، عالیہ حمزہ اور دوسری خواتین اور جو سابق گورنر ہے عمر چیمہ، چاہے وہ غلط ہیں یا ٹھیک ہیں، لیکن ابھی تک وہ چیئرمین پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ ہوتا ہے سیاستدان۔ میں اس میں اپریشیٹ کروں گا نون لیگ کی، جب نون لیگ پر اسی طرح کی مشکلات آئی تھی تو ان کا کوئی بھی سینئر رہنما نون لیگ اور اپنے قائد کو چھوڑ کے نہیں گیا۔ 7 مہینے رانا ثناء اللہ موت کی چکی میں بند رہے جعلی کیس میں ڈرگ کے، لیکن انہوں نے نہ تو پریس کانفرنس کی نہ تو اپنے قائد سے لا تلقی کی، انہوں نے صوتیں برداشت کر لی لیکن انہوں نے اپنے نون لیگ کو نہیں چھوڑا۔ یہ کون سی انقلاب لا رہے تھے یہ لوگ جو 2-2, 3-3, 6-6 دن کی جیلیں کاٹنے کے بعد، اور کئی انہوں نے جیلیں بھی نہیں کاٹی، روح پوچھ رہے، ان کے بعد انہوں نے پریس کانفرنس کر دی اور پی ٹی آئی چھوڑ دی۔ یہ صرف سیاسی غبارے تھے، ان کے اندر سے جعلی ہوا نکلی اور یہ ٹائیں فش ہو گئے پی ٹی آئی کی جتنی بھی قیادت ہے۔ اور یہ صرف اور صرف کل بھی چیئرمین پی ٹی آئی کی پی ٹی آئی تھی اور آج بھی واحد چیئرمین عمران خان ہے جن کا ووٹ بینک ہے۔ عثمان ڈار کا ووٹ بینک نہیں تھا سیالکوٹ میں، صرف عمران خان اور بلے کے نشان پر عثمان ڈار کو ووٹ پڑتا تھا۔ عثمان ڈار کا اپنا کوئی ووٹ نہیں تھا، وہ 2013 میں الیکشن لڑے، 2018 میں لڑے، بہت قریبی ان کا الیکشن ہوا، تھوڑے سے مارجن میں ہارے۔ اور عثمان ڈار کا یہ بھی کہنا ہے کہ آج بھی پی ٹی آئی کا ووٹ سیالکوٹ میں ایگزسٹ کرتا ہے بہت بڑی تعداد میں، اور انہوں نے کہا میں سیاست سے خیر آباد کہتا ہوں، میرا سیاست سے اب دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے، نہ میں نون لیگ میں جا رہا ہوں، نہ میں استقام پارٹی میں جا رہا ہوں، نہ پیپلز پارٹی میں جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا تھا کہ جو 9 مئی کے واقعات ہوئے ہیں اس میں میں شدید مذمت بھی کرتا ہوں اور یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، فوج ہماری ہے۔ یہ آج ان کو یاد آیا ہے، اس سے پہلے فوج لگتا ہے ان کی نہیں تھی، اور جب فوج نے ان کو رگڑا ڈالا ہے تو آج فوج ان کی ہو گئی ہے۔ یہ اور سب سے بڑی بات ہے کہ عثمان ڈار کی والدہ کا اس پروگرام کے بعد ایک بیان آیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میرے بیٹے سے زبردستی بیان دلوایا گیا ہے، میں اب جب بھی جنرل الیکشن ہوں گے سیالکوٹ سے میں ایم این اے کی سیٹ پہ الیکشن لڑوں گی اور میں اپنے مخالف خواجہ آصف کے خلاف لڑوں گی۔ اب وہ پی ٹی اے پہ لڑتی ہیں یا آزاد لڑتی ہیں، یہ انہوں نے اپنا فیصلہ دے دیا ہے جب عثمان ڈار کی یہ پروگرام کے بعد۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ سینیریو کہاں پہ چلتا ہے، کہاں پہ جا کے یہ رکتا ہے، اور آگے آگے طریقے انصاف کے لیے اور مشکلات بڑھ رہی ہیں، اور دوسرے رہنما جو سینئر رہنما ہیں یہ اسی طرح آپ کو پریس کانفرنس کرتے نظر آئیں گے۔ اور چیئرمین پی ٹی آئی، چیئرمین عمران خان پی ٹی آئی کی عمران خان ہے، اور ووٹ بھی عمران خان کا ہی ہے۔
یہ سارے صرف عمران خان اور بلے کے نشان کو فائدہ اٹھا رہے تھے. ان کا اپنا تو یہ کونسلر نہیں بن سکتے. جیسے فواد چودھری نے کہا تھا نا کہ اگر ہم پی ٹی اے سے نکل جائے تو ہم تو کونسلر بھی نہیں بن سکتے. اسی طرح جو عثمان ڈار ہے یہ کونسلر بھی نہیں بن سکتے سیالکوٹ سے اگر اس کو بلے کا نشان ہٹا لیا جائے. تو یہ سارا سینیریو تھا. اب دیکھتے ہیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی یا بلے کے نشان کو الیکشن لڑانا دیا جائے گا, جو کہ بہت مشکل نظر آ رہا ہے. اور آج چیئرمین پی ٹی آئی کی سالگرہ بھی ہے. انہوں نے اپنے 71 سال کی زندگی کے گزارے ہیں اور ہماری طرف سے ان کو سالگرہ بہت بہت مبارک ہو. چیئرمین پی ٹی آئی کو. حسن شہباز کو نیکسٹ ولاگ کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.